اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلز آف نالج کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، بلڈ پریشر سے کون واقف نہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے اور کن وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو یہ ویڈیو لازمی دیکھنی چاہیے۔ خواتین و حضرات، خون جن نالیوں میں سفر کرتا ہے، یہ نالیاں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ان نالیوں کی ایک قسم کو آرٹریز، جبکہ دوسری قسم کو کیپلریز اور تیسری قسم کو وینز کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آرٹریز کی۔ ناظرین کرام، یاد رہے ہمارے جسم میں 2 طرح کا خون گردش کرتا ہے، جن میں ایک آکسیجن والا خون اور دوسرا بغیر آکسیجن کے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اور ہمارا دل بھی اسی دوران خون کو نالیوں کے ذریعے پھیپھڑوں میں پمپ کرتا ہے، اور اسی طرح پھیپھڑوں میں جانے والا خون آکسیجن کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور یوں آکسیجن والا خون بنتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، اس عمل کے بعد خون دل میں جاتا ہے اور دل اسے پورے جسم کی نالیوں میں منتقل کر دیتا ہے، اور جن نالیوں میں آکسیجن والا خون سفر کرتا ہے انہیں ہم آرٹریز کہتے ہیں، اور یہی آرٹریز آگے جا کر چھوٹی چھوٹی نالیاں بن جاتی ہیں، اور ان کو ہم کیپلریز کہتے ہیں۔ ناظرین، کیپلریز کا کام آکسیجن والے خون سے آکسیجن کو جذب کرنا اور اسے دوبارہ سادہ خون بنانا ہے۔ یہ کیپلریز آگے مل کر بڑی نالیاں بن جاتی ہیں، جن کو ہم وینز کہتے ہیں۔ یہ وینز ہمارے خون کو دوبارہ دل سے پھیپھڑوں کی طرف لے جاتی ہیں، تاکہ خون میں آکسیجن کو پھر سے شامل کیا جا سکے، اور یوں یہ عمل اس طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ اس امید کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں کہ آپ کو ہمارے جسم میں موجود خون کے اس نظام کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ خواتین و حضرات، آپ کے علم میں مزید اضافے کے لیے یہاں یہ بتاتا چلوں کہ آرٹریز میں جو آکسیجن والا خون ہوتا ہے، اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، لیکن جو خون ہماری وینز میں ہوتا ہے، جسے بغیر آکسیجن والا خون کہا جاتا ہے، اس کا رنگ سبز ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری وینز ہمیں سبز نظر آتی ہیں۔ اور جب کبھی کٹ لگ جانے کی صورت میں خون باہر نکلتا ہے تو فضا میں موجود آکسیجن اس میں شامل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خون سرخ دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں بلڈ پریشر کی، کیسے یہ کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہم زیادہ چکنائی والی غذا استعمال کرتے ہیں تو ہماری خون کی نالیوں میں چکنائی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ خون کے گزرنے کا راستہ تنگ کر دیتی ہے۔ اب خون جس رفتار سے پیچھے سے آ رہا ہے، اسی رفتار سے آگے گزرے گا، مگر آگے چونکہ چکنائی کی وجہ سے راستہ تنگ ہو چکا ہے تو خون نالیوں میں دباؤ ڈالے گا، اور اسی دباؤ کو خون کا دباؤ اور انگلش میں بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر ہم پانی کے پائپ کو آگے سے دبائیں تو پانی پریشر کے ساتھ نکلے گا۔ اسی طرح ہمارا خون بھی پریشر بناتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر بڑھنے کی اور بھی وجوہات ہیں، جن میں خون کا گاڑھا ہونا بھی شامل ہے۔ اس کے برعکس جب خون بہت پتلا ہو جاتا ہے تو نالیوں پر کوئی پریشر نہیں پڑتا اور بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جس کے استعمال سے ہمارے خون کی نالیوں میں چکنائی جمع نہ ہو اور نہ ہی خون زیادہ گاڑھا ہو سکے۔ نیز بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے ورزش کا معمول بنائیں۔ اگر کوئی شخص سگریٹ نوشی کرتا ہے تو وہ اسے فوراً ترک کر دے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کیجیے، اور ذہنی طور پر پرسکون رہنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ دلوں کا سکون اور چین اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔